کے درمیان آڑ ہے، آپس میں گڑ مڑ نہیں ہوتے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستان ذی وقار، عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، خلاق عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ کریم نے اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے آج نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ اس پر مالک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں پر بڑے بڑے احسان فرمائے ہیں، بڑی بڑی لازوال نعمتیں مالک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، موسم گرما کا مشرق اور ہے اور موسم سرما کا مشرق اور ہے، اسی طرح دونوں کے مغرب بھی الگ الگ ہے۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ جب گرمیوں میں سورج نکلتا ہے تو وہ کہاں سے نکلتا ہے، جب سردیوں میں سورج نکلتا ہے تو کہاں سے نکلتا ہے، یعنی جگہ ایک نہیں ہے، جگہ بدل کر نکلتا ہے۔ اسی طرح جب سورج گرمیوں میں غروب ہوتا ہے تو اور جگہ پر غروب ہوتا ہے، جب سردیوں میں غروب ہوتا ہے اور جگہ پر، گرمیوں میں اور جگہ پر۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر دن کا مشرق و مغرب الگ ہے، وہ مشرقین و مغربین کا ہی رب نہیں بلکہ وہ تو رب المشارق والمغارب ہے، یہ شان ہے اس کی۔ اور خود ہی بتاؤ کہ مشرقین و مغربین میں کس کی خدائی کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرما کر کہ دیکھو وہ رب جو مشرقین و مغربین کا رب ہے، وہ ایک ایسا دانا ہے کہ فرمایا اس نے تمہاری زندگی کی نشو و نما کے لیے یہ سارا سلسلہ چلایا ہے۔ اگر سورج ایک ہی جگہ سے طلوع ہوتا، ایک ہی جگہ پر غروب ہو جاتا تو فرمایا تمہاری زندگی کا نظام درم برم ہو جاتا، موسم تبدیل نہ ہوتے تمہاری زندگی کا نظام درم برم ہو جاتا۔ کون ہے جو اس نے یہ سارا نظام چلایا ہے؟ فرمایا وہ تو وہی ہے جس کی وحدانیت کا پرچم پوری کائنات میں لہرا رہا ہے، وہ وہی ہے جس نے تمہارے جسموں میں بڑی نرم و نازک جان رکھ دی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور یہ کس کے حکم کے آگے ہر چیز جھکی ہوئی ہے، اگر سال بھر ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہوتا، نہ موسم بدلتے اور نہ ہر موسم کے ساتھ مخصوص پھل، اناج اور دیگر چیزیں پیدا ہوتی تو تمہاری زراعت، تمہاری باغبانی بلکہ صنعت و خرفت کی ترقی کے امکانات بالکل محدود ہوتے، اور تمہاری راتیں بے کیف اور تمہارے دن اتنے بوجھل ہوتے کہ تم شاید زندگی کا بوجھ زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکتے۔ بتاؤ تم اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرتے ہو؟ ہے تم میں کوئی جرت کہ تم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار کر دو؟ فرمایا اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں صحت والی زندگی عطا فرمائی ہے، اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے صحت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اس نے رواں کیا ہے دونوں دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں۔ دو دریا ہیں، ایک کڑوے پانی کا ہے اور ایک میٹھے پانی کا ہے، یہ چل دونوں برابر رہے ہیں لیکن یہ خلط ملت نہیں ہوتے، گڑبڑ نہیں ہوتے، مل نہیں جاتے، بس برابر چل رہے ہیں۔ فرمایا یہ کس کی شان قدرت ہے؟ فرمایا یہ اس کی شان ہے جس نے تمہاری زندگی کے اندر اتنی بہاریں لا کر رکھ دی ہیں کہ تم اس کی دی ہوئی ایک بہار کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں تم پر۔ فرمایا اے جن و انس تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اس کی تابعداری میں اپنے آپ کو جھکا دو۔ ایک تو مرج البحرین یلتقیان سے مراد یہ دو دریا ہیں، اور یہاں پر مفسرین کرام نے اس کی ایک اور وضاحت کی ہے۔ فرمایا کہ ان دریاؤں سے مراد پانی کے دریا نہیں ہیں، ان دریاؤں سے مراد ایک عصمت کا دریا ہے اور ایک ولایت کا دریا ہے۔ عصمت کے دریا سے مراد سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات
سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ولایت کے دریا سے مراد مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی یہ آپس میں بالکل مل کر چل رہے ہیں، لیکن یہ خلط ملط نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ پاک کو اتنی بڑی عصمت عطا فرمائی ہے اور مولا کائنات کو ولیوں کا امام بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یہ تمہارے پاس بڑی نعمتیں ہیں، اس نعمت کا کیا تم ناشکری کر سکتے ہو؟ فرمایا نہیں، کسی بھی حالت میں نہیں ہوتا۔ فرمایا جس طرح وہ میٹھا پانی اور کڑوا پانی وہ الگ الگ چل رہا ہے اور میلوں تک یہ اسی کیفیت میں ہے، بالکل برابر برابر چل رہے ہیں۔ میٹھا پانی جو ہے وہ کڑوے کی طرف نہیں آتا، جو کڑوا ہے وہ میٹھے کی طرف نہیں آتا۔ اور پھر رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اتنی مضبوط جناب ان میں رکاوٹ قائم کر دی گئی ہے، بہت بڑی مضبوط رکاوٹ ہے۔ فرمایا میٹھا پانی کڑوے میں نہیں جاتا اور کڑوا میٹھے میں نہیں آتا۔ اور یہاں پر صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ دور طالب علمی تھا تو اس زمانے میں ہم چند ساتھیوں نے مراد آباد سے نینی تال ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر جانے کا ارادہ کیا اور ہم نے ریل پر یہ سفر کیا تو آخری اسٹیشن تھا کاٹھ گودام، وہاں پر جا کر ہم نے رات بسر کی۔ صبح کو فیصلہ یہ کیا کہ جو اگلا سفر ہے وہ پیدل کیا جائے، سیاحت کی غرض سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم شوق سیاحت سے نکلے، راستے میں ایک دریا آیا اور اس دریا کی کیفیت کیا ہے جی، وہ دو نالے تھے مختلف قسم کے آتے ہوئے، ہم نے وہ دیکھا، ان کا رنگ دیکھا، ایک کا رنگ نیلا تھا اور دوسرے کا سفید تھا۔ یہ دو دریا ہم نے دیکھے، دو نہریں دیکھیں یا دو نالے دیکھے۔ تو ہوا کیا جی، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ذاتی یہ مشاہدہ ہے کہ سمندر میں سفر کرنے والے لوگوں نے بھی عجیب عجیب انکشافات کیے ہیں۔ سمندر میں جہاں کھاری پانی ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اس کے عین وسط میں میٹھے پانی کے جناب اس کی لہریں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک نیلے رنگ کا پانی تھا، ایک سفید رنگ کا پانی تھا، اور وہ بالکل برابر برابر چل رہے تھے، وہ بھی آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے۔ تو ہم نے اپنے مالک کا اس وقت شکر ادا کیا، میرے اللہ پہلے تو ہم صرف پڑھا کرتے تھے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تو ہی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور یہ تیری ہی شان ہے۔ تو دوستان ذی وقار، دیکھیے خالق کائنات نے بڑے بڑے ہم پر احسانات فرمائے ہیں، اور ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ مالک نے ہمیں صحت و تندرستی والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی کی قدر کریں، اور ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ ہماری زندگی سے کم ہو رہی ہے۔ جب ہمارا بچہ جوان ہونے لگتا ہے ہم بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی کے تو 20-25 سال کم ہو گئے ہیں، اس کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی کم ہو رہی ہے۔ ہر جو سانس ہم نے لے لیا ہے یہ گنتی میں ہو گیا، یہ شمار میں ہو گیا ہے، اب یہ سانس ہمیں دوبارہ نہیں لینے دیا جائے گا۔ ایک ایک سانس ہمارا قیمتی ہے، ایک ایک لمحے کو ہم نے بڑے اچھے انداز میں گزارنا ہے۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں۔ کوئی تو ایسا کام کر جائیں کہ جس کام کی وجہ سے قبر میں فرشتے حیا کریں، وگرنہ وہ بہت مشکل گھڑی ہے۔ ہاں جی، یہ تقریباً جی 20-25 سال تک جو خاندان والے ہیں شاید وہ اتنا نام لے لیں، جو ہماری اولاد ہے وہ یاد کر لیں گے 20-25 سال تک، بس اس کے بعد کام ختم ہو جائے گا، کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ صرف نام اس کا رہتا ہے جو اس کے نام کو یاد رکھتا ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اس کا نام رہتا ہے جو اس کے نام کو یاد رکھتا ہے نا ساری زندگی، پھر مالک اس کا نام نہیں ڈوبنے دیتا۔ اسی لیے ہم میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جس نے حضور بابا جی میاں رحمت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بظاہر دیکھا ہوا ہو، لیکن آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کا نام یاد کیا ہے، تو پھر مالک نے ہماری زبانوں پر ان کا نام جاری کر دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام باقی رہے تو پھر وہ ایک ہی بات ہے کہ آج اپنے رب کے اتنے قرب میں آ جاؤ کہ پھر مرنے کے بعد بھی پریشانی کوئی نہ ہو۔ مرنے کے بعد بھی جب قبر میں جائیں تو فرشتے دیکھ کر پہچان جائیں یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔
دعا ہے رب العالمین خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و